سامعین کرام، آج کی خطاب کا عنوان ہے استقامت قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین روکان، اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اور ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ استقامت کی فوائد کیا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ رب العزت ہے، جو واحد ہے، لا شریک ہے، یکتا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، انہوں نے رب کا اقرار کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کیا، اور قرآن عظیم الشان جو 23 سال کی عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا، ان کا بھی انہوں نے اقرار کیا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ تو اللہ کے فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں، ان کا حوصلہ دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا اور غمگین نہیں ہونا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری اس جنت میں کنتم توعدون جو اللہ رب العزت نے اور ان کے انبیاء کرام نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ سامعین روکان، استقامت لفظی اعتبار سے بہت چھوٹا لگتا ہے، حمزہ سین تا قاف الف میم تے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے استقامت بہت باری چیز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال ظاہر ہونے لگے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے، آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے اوپر بڑھاپا طاری کر دیا۔ سورۃ ہود کی یہ آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب فاستقم، دین اسلام پر، ایمان پر استقامت اختیار فرما، کما امرت جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ظاہری طور پر خطاب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے تفسیر جلالین میں کہ تعلیما
خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اس میں امت کو تعلیم ہے۔ عبداللہ ابن ثقفی صحابی رسول ہے، وہ آگے انہوں نے عرض کی قل لی عمل، قل لی، اے اللہ کے حبیب مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، لا اسألکم احدا، کہ اس کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں اور یہ عمل میرے لیے کافی اور شافی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ۔ اے عبداللہ ابن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے نمبر پہ توحید کا اقرار کریں۔ آمنت باللہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کا جہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے اس سے مراد 7 چیزیں ہیں۔ 7 چیزوں کے اوپر یقین کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ فرمایا کہ قل آمنت باللہ، یعنی ایمان کا اقرار کرو 7 چیز، کہ میں نے اللہ پر یقین کیا ہے، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر خیر اور شر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ثم استقم، اس کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور یہی عمل آپ کے لیے کافی اور شافی۔ اور دوسری حدیث میں راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجد حلاوت الایمان، 3 وجد حلاوت الایمان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی مٹاس کو انہوں نے محسوس کیا، ایمان کا جو مٹاس ہے انہیں حاصل ہو گیا۔ فرمایا کہ پہلے نمبر پہ کون سا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ وہ مومن، وہ بندہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے حبیب محبوب ہے تمام جہان سے، یعنی جس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ جو ہے بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، بینک بیلنس ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، ان تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس کو ایمان کا مٹاس نصیب ہو گیا۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ ان یحب المرء لأخیہ الا للہ، کہ ایک بندہ دوسرے سے محبت کرے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس میں جو علماء اور ان کے شاگرد، امام
طرح جو صوفیاء ہیں، مشائخ، اولیاء اور ان کی مریدین کا ان کا جو رشتہ ہے یہ خالص صدق اللہ کی رضا کے خاطر۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے یہ کہ کوئی اسکیم منظور کریں گے، وزیر اعلیٰ ہیں، ڈی سی ہیں، اے سی، کمشنر ہیں، ان سرکاری عہدوں والوں کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے پروگرام کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ ایک مومن دوسری مومن کے ساتھ محبت کرے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس میں دنیاوی لالچ نہ ہو، دنیاوی غرض نہ ہو، اس میں کوئی طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ اور ان کی مثال یہی ہے، لوگ صوفیاء کے ساتھ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے سو سال پہلے گزرے ہیں، لیکن آج ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح صحابہ ہیں، صحابہ پہلے جو گزرے ہیں، لیکن آج بھی ہماری جو محبت ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امت کی اولیاء کرام ہیں، دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اولیاء کے ساتھ جو محبت ہے یہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری محبت تمام دنیا سے بڑھ کر اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پہ علماء، اولیاء، مشائخ کے ساتھ محبت، یعنی اولیاء کرام کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ خدائی رشتہ ہوتا ہے۔ اولیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کرام ہی کی برکت سے لوگ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور یہی بڑی چیز ہے جو کہ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اولیاء کے ساتھ محبت وہ اس لیے نبی علیہ السلام جب بھی صحابہ اور صحابیات کے ساتھ بیعت کرتے تو بیعت میں پہلی چیز تھی لوگوں کو پکا کرتے اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ماں سوا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ولا یسرقن، چوری نہیں کرنا، ولا یزنین، بدکاری زنا نہیں کرنا، ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھنا، ولا یعصینک فی معروف، یعنی حضور علیہ السلام ان باتوں کے اوپر صحابہ کے ساتھ بیعت کرتے، ان کو بیعت کراتے۔ صحابیات کا بھی ذکر ہے اور صحابہ کا، 12 نمبر 28 میں جو میں نے ذکر کیا یہ صحابیات، لیکن حضور علیہ السلام جب بیعت کراتے ان کی مابین پردہ ہوتا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے زمانے میں جو پیر ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ عورتوں کے ساتھ ملاقات کریں، یا عورت کی جو ہاتھ ہے اپنی
یعنی امت کی مائیں. لیکن اب دیکھیے تمام امت کی جو عورتیں ہیں حضور علیہ السلام کے لیے جو بیٹیاں ہیں ان کا مرتبہ، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی اجنبی عورت سے نبوت کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 23 سالہ زندگی، کسی عورت اجنبی عورت کا نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ ٹچ نہیں کیا. تو ہمارے زمانے میں جو پیر ہیں وہ ڈائریکٹ عورتوں سے ملاقات کرتے ہیں. ایک شریف طور پر جائز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک طرف پیر صاحب ہے تو عورتوں کو دوسری طرف بٹھایا جائے، شرعی طریقے سے ان سے بیعت لیا جائے. تو اولیاء سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اولیاء کرام اور علماء لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کو خیر خواہی کا راستہ دکھاتے ہیں. سامعین جوکار، تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، کہ ایمان کے بعد کفر کو اس طرح ناپسند کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کفر کو اس طرح ناپسند کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آگ میں پھینکنے کو ناپسند کرتے ہیں. کوئی بندہ ہے، مثال کے طور پر آگ ہے، آگ دنیا کے اندر ہم سب آگ سے نفرت کرتے ہیں. ایک جو تیلی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد کفر کو اس طرح ناپسند کرتے ہیں جس طرح آگ میں پھینکنے کو ناپسند کرتے ہیں. اب دیکھیے ابن عساکر مشہور محدث ہیں، انہوں نے لکھا کہ روم کی لڑائی میں عبداللہ بن حذافہ سہمی، سہم کہتے ہیں تیر کو، انتہائی تیر انداز تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی، لیکن روم کی لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئی. بادشاہ تھے عیسائی، انہوں نے جب دیکھ لیا کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی تو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، انتہائی ان کا جو چہرہ ہے وہ رونق ہے اور روب دبدبے والا بندہ ہے، انہوں نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو جان سا دینے کی کوشش کی کہ جی آپ اسلام کو چھوڑ دیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑ دیں، ترک کریں، اس کے بدلے میں میں اپنی بادشاہت میں آپ کو حصہ دوں گا، یعنی بادشاہت میں شریک دے رہا ہے، آپ جو مرضی ہے وہ لے جائیں. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کام کروں گا کہ اپنی شہزادی روم کی بادشاہ کی جو بیٹی ہے ان کے نکاح میں آپ کے ساتھ کراؤں گا، لیکن آپ اسلام کو چھوڑ دیں. عبداللہ بن حذافہ سہمی یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. میرے نبی آخر زمان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، یہ کسی بھی صورت میں. میں نے کہا یہ تو آپ مجھے شریک کراتے ہو روم کی سلطنت میں. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر روم کی مکمل سلطنت دینا چاہے تب بھی میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان چھوڑنا نہیں ہے. مکمل سلطنت اگر آپ دینا چاہیں. انہوں نے کیا روم کے بادشاہ نے دوسرے سپاہی کو لے کر آیا، دیگ کو گرم کرایا، تپایا، یعنی دیگ ہے نا جس میں ہم چاول پکاتے ہیں، تیل کی کڑائی کو انہوں نے تپایا، گرم کرایا،
سامنے ایک بندے کو، مسلمان کو قلب وہ کو ڈالا، وہ مکمل جو ہے جل کر راکھ ہو گیا اس کے اندر۔ عبداللہ بن حذافہ صحابی سے کہا کہ یہی حشر آپ کو بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں جو مرضی ہے کریں۔ میں نے کہا میں نے تجھے قتل کرانا ہے، پھانسی پہ چڑھا۔ انہوں نے کہا پھانسی پہ چڑھا ہے۔ جس وقت پھانسی کی طرف لے کر جا رہے تھے یہ رو رہے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ صحابی وہ جو جلاد تھے انہوں نے دوڑ کر بادشاہ کے پاس، میں نے کہا جس کو ہم نے سولی پہ چڑھانا ہے وہ رو رہی ہے۔ بادشاہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈر گیا ہوں عبداللہ بن حذافہ صحابی۔ بادشاہ نے وجہ مجھے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یا الہ العالمین یہ تو ایک جان ہے، الہی یہ تو عبداللہ بن حذافہ صحابی کی ایک جان ہے، میں تیرے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ قربان کر رہا ہوں۔ الہی اگر میری 100 جانیں ہوتی، اگر میری 100 جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ نثار کر دوں گا۔